حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی قوم کے اندر ایک بندہ تھا، اتنا گنہگار تھا، اتنا بڑا مجرم تھا کہ لوگوں نے اس کے گناہوں سے، اس کی عادتوں سے تنگ آ کے اسے بستی سے نکال دیا۔ کہتے ہیں جب بستی سے نکالا تو نہ کسی رشتہ دار نے اسے اپنے گھر کے اندر رکھا، نہ کسی دوست نے رکھا، نہ کسی محلے دار نے رکھا، نہ کسی ہمسائے نے رکھا۔ پنچایت کے اندر فیصلہ طے ہوا اور اس کو بستی سے نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی گیا کسی بندے نے بھی اس کو اپنی بستی کے اندر اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ اب اس نے ایک جنگل کا رخ کر لیا، جنگل کے اندر گیا اور دن گزارنے شروع کر دیے۔ کھانے کے لیے جو سامان پاس تھا وہ کھاتا رہا، جب وہ چیز ختم ہو گئی اب اس کے غربت کے دن شروع ہو گئے۔ اب وہ پتے کھا کے گزارا کرتا ہے، حتیٰ کہ اتنا بیمار ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ اس کے جسم کے اندر بیماری لگ گئی اور موت کے قریب تھا۔ اور اس وقت اسے خیال آیا کہ ساری زندگی میں نے رب کو ناراض کیا ہے، اس کے سامنے میں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا اور رب کو کبھی راضی کرنے والا کام نہیں کیا، آج کیوں نہ ہو کہ اس رب کو میں پکار لوں۔ کہتے ہیں کہ اس جنگلوں کے اندر ایک پہاڑوں کے ایک غار کے اندر وہ بندہ لیٹ کے اور اللہ کو صرف ہلکا سا یاد کرتا ہے اور زبان سے یہ کہتا ہے، مولا میں نے کوئی چنگا عمل نہیں کیا، ساری عمر تیری نافرمانی کے اندر گزار دی ہے، آج دوست بھی ساتھ نہیں، آج بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، آج بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، آج والدین بھی پیچھے ہٹ گئے، بہن بھائی بھی میرے بننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اے مولا اگر مجھے معاف کرنے سے تیری رحمت کے اندر کمی آتی ہے تو پھر تو مجھے معاف نہ کر، اگر مجھے معاف کر دینے سے تیرے خزانے کے اندر کمی آتی ہے پھر مولا مجھے معاف نہ کر۔ کہا مولا میں تیری بارگاہ کے اندر تیری رحمت کا، توبہ کا طلبگار ہوں، مجھ جیسے نکمے کو معاف فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی لاچاری کا اظہار کیا، اگر تو نہیں بخشے گا مولا تیرے علاوہ تو کوئی خدا ہے ہی نہیں، مجھے معاف فرما دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ الفاظ کہتا نا دنیا سے چلا گیا، یعنی اس کی جان نکل گئی، ادھر جان نکلتی ہے ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرما دیتا ہے، اے موسیٰ فلاں جنگل کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غار ہے، وہاں پہ میرا ایک دوست دنیا سے چلا گیا ہے، اے موسیٰ آپ نے خود اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن بھی خود پہنانا ہے اور اس کا جنازہ بھی خود پڑھانا ہے، اس کو قبر کے اندر بھی خود اتارنا ہے، اور آپ اپنے علاقے کے اندر اعلان کروا دیں آج جو بندہ بھی اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو بخش بھی دے گا، سب کو جنت بھی عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے وحی نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب آپ نے اعلان کروایا تو لوگ جنگل کی طرف دوڑ پڑے کہ ایسا کون سا ولی ہے کہ جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم اس کے فیض سے محروم رہے، آج تو بھئی ہم نے زیارت بھی کرنی ہے، آج ہم نے ان کا منہ بھی دیکھنا ہے، آج ہم نے جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ امید لے کے پورے کا پورا علاقہ جو ہے شہر وہ اس جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے جب وہاں پہ پہنچے دیکھا یہ تو وہی شخص ہے کہ جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا اور اللہ کے نبی نے خود غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا، قبر کے اندر بھی اتارا، تو اس لیے خاموش اختیار کرتے رہے اور بولے نہیں کہ بعد کے اندر سوال کریں گے۔ کہتے ہیں جنازہ پڑھا لیا، بعد کے اندر سوال رکھ دیا کہ حضور یہ تو وہ بندہ ہے جس کی گناہوں سے تنگ آ کے، جس کی عادتوں سے تنگ آ کے ہم نے اس کو بستی سے نکال دیا تھا، اور آج آپ نے اعلان کروایا ہے کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا پہلے تو آپ کے حکم کے مطابق ہی ہم نے آپ سے مشورہ کر کے ہی ہم نے اس کو بستی سے نکالا تھا، اور یہ تو اللہ کا نافرمان تھا، آپ نے ہی ہمیں یہ بتایا تھا، اور آج آپ ہی اعلان کروا رہے ہیں کہ جو بندہ اس کا جنازہ پڑھے گا ہے بھی اللہ کا ولی، ہے بھی اللہ کا دوست، اور آگے فرمایا کہ جو جنازہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی بخش فرما دے گا۔ تو یہ کیسے اتنا بڑا ماجرا ہو گیا، ہم نے تو اس سے کبھی کوئی چنگا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو
موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، جلال کے اندر آ جاتے تھے، فوراً طور پہاڑ پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم کلام ہوئے، ڈائریکٹ سوال رکھ دیا کہ مولا کریم اس حکمت کی سمجھ نہیں آئی کہ جس کو پہلے بستی سے نکلوایا آج وہی تیرا دوست بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ کہ یقیناً یہ میرا نافرمان تھا، لیکن مرتے وقت اس نے جو توبہ کے کلمات اپنی زبان سے نکالے تھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو خالی موڑ دوں، بلکہ میں نے اسے یہ مقام دے دیا ہے، اس کی توبہ کی برکت سے میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، اور جن جن لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے میں نے ان سب کو بھی جنت عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ صرف ہماری زبان سے کہہ دینا کہ مولا کریم میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اتنے الفاظ کہنے سے ہماری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف حقوق اللہ، حقوق العباد اگر ہم نے کھائے ہوں گے، کسی کا حق کھایا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف نہیں فرمائے گا۔